یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کا آج آغاز ہو گیا۔ 20 دسمبر تک چلنے والے اس اجلاس میں وقف ترمیمی بل سمیت 16 بل پیش کیے جائیں گے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں مرحوم اراکین پارلیمنٹ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد دونوں ایوانوں کی کارروائی بدھ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پارلیمنٹ اجلاس کے شروع ہونے سے قبل پارلیمنٹ احاطے میں وزیر اعظم نے میڈیا کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس اجلاس کا استعمال کر مضبوط ہوتے بھارت کے نظریے کو سامنے رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے کچھ لوگ سیاسی مفاد کے لیے ہنگامہ آرائی سے قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی سب چالیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پارلیمنٹ میں صحت مند بحث ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ پارلیمنٹ میں اپنا تعاون دیں۔ سنبھل میں ایک مذہبی مقام کے سروے کے بعد تشدد میں 3 لوگوں کی موت ہو گئی۔ منطقائی کمشنر نے بتایا کہ عدالت کی ہدایت پر مذہبی مقام کا سروے پورا کرنے کے بعد جب سروے ٹیم واپس لوٹ رہی تھی تو الگ الگ گروپوں نے پتھراؤ شروع کر دیا اور گولی باری میں 3 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ اس سلسلے میں خواتین سمیت کئی لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ حالات قابو میں ہیں اور حفاظت کے مد نظر قرب و جوار کے اضلاع سے پولیس فورس بلا لی گئی ہے۔ 400 سے زائد لوگوں کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے اور اسکول آئندہ احکام تک بند کر دیے گئے ہیں۔ باہری لوگوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران علاقے میں کیمپ کیے ہوئے ہیں۔ بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی EVM کا معاملہ سلجھنے تک کسی بھی ضمنی انتخاب میں حصہ نہیں لے گی۔ کل لکھنؤ میں پارٹی کی میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ ریاست میں حال ہی میں 9 اسمبلی سیٹوں پر ہوئے ضمنی انتخاب میں ووٹنگ کا طریقہ اور اعلان شدہ نتائج کے سلسلے میں میٹنگ میں غور و خوض کیا گیا۔ BSP سربراہ نے کہا کہ پہلے جہاں بیلٹ پیپر کا غلط استعمال ہوتا تھا اور فریب دہی کر کے فرضی ووٹ ڈالے گئے، وہیں اب EVM کے ذریعے بھی فرضی ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، جو جمہوریت کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ وزیر سیاحت جے ویر سنگھ اور وزیر جنگلات ارون سکسینہ نے آج لکھنؤ کے چودھری چرن سنگھ ہوائی اڈے سے لکھنؤ سے دودھوا تک ہوائی سروس کی شروعات کی۔ ریاست میں ایکو ٹورزم کے تحت یہ سروس شروع کی گئی ہے۔ اس موقع پر وزیر سیاحت نے کہا کہ اس سے ریاست میں سیاحت کو فروغ ملے گا۔ اس سروس کے تحت لکھنؤ سے منجھا ہوائی پٹی کے بیچ 8 سیٹر ہوائی سروس شروع ہوئی۔ مہاکمبھ کے دوران مسافروں کی سہولت کے لیے ریلوے لکھنؤ ڈویژن نے گنگا گومتی ایکسپریس، سنگم لکھنؤ انٹرسٹی، سریو ایکسپریس، لکھنؤ پریاگراج پیسنجر، بریلی پریاگراج، جونپور پریاگراج اور رشی کیش سمیت 18 ٹرینوں میں جنرل کوچ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سینئر DCM کلدیپ تیواری نے بتایا کہ منتخب ٹرینوں میں 2 سے 10 تک اضافی کوچ لگائے جائیں گے اور یہ سہولت جنوری سے مارچ تک جاری رہے گی۔ سید مودی انڈیا انٹرنیشنل چیمپئن شپ 26 نومبر سے لکھنؤ میں شروع ہو رہی ہے۔ اتر پردیش بیڈمنٹن ایسوسی ایشن کے صدر نونیت سہگل نے کل لکھنؤ میں میڈیا کو بتایا کہ ورلڈ چیمپئن اور سلور سمیت 2 اولمپک میڈل یافتہ PV سندھو، ایشیائی جونیئر چیمپئن لکشیہ سین، ساتوک سائیراج اور چراغ شیٹی سمیت کئی ہندوستانی اسٹار اس چیمپئن شپ میں توجہ کا مرکز ہوں گے۔ نونیت سہگل نے بتایا کہ اس بین الاقوامی کھیل انعقاد میں 20 ممالک کے 256 کھلاڑی حصہ لیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ چیمپئن شپ میں اس بار $210,000 امریکی کی انعامی رقم دی جائے گی۔ اس مقابلے میں اتر پردیش کے کھلاڑی بھی چیلنج پیش کریں گے، جس میں شروتی مشرا اور پریا کا نام خاص طور پر شامل ہے۔ آج الصبح 3 بجے ہردوئی میں گوری چوراہے کے پاس ایک حادثے میں 5 لوگ جاں بحق ہو گئے جبکہ 4 لوگ سنگین طور سے زخمی ہوئے۔ حادثے اس وقت پیش آیا جب شادی سے لوٹ رہے باراتیوں سے بھری ایک گاڑی سامنے سے آ رہی بس سے ٹکرا گئی۔ ٹکر میں گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوہرے یا ڈرائیور کو جھپکی آنے کے سبب یہ حادثہ ہوا۔ جانچ کی جا رہی ہے۔ زخمیوں کو لکھنؤ کے ٹراما سینٹر ریفر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے افسران کو ضروری ہدایات جاری کی۔ وہیں ایک دوسرے حادثے میں آج پیلی بھیت ضلع میں قومی شاہراہ نمبر 730 پر تھانہ گجرولہ علاقے میں ٹول پلازا کے پاس کوہرے کے سبب 2 ٹینکوں میں ٹکر ہوئی اور ایک بس بھی ٹینکوں سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں دونوں ٹینکوں کے ڈرائیوروں کی موت ہو گئی اور 4 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔